अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू के तलबा के लिए और शायकीन उर्दू के लिए। तो नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आप पहले से ही कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, अब हम अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। तो उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज के हवाले से आज हमारी जो अगली कड़ी है, हम हरूफ तहज्जी जो पहला हर्फ है अलिफ ममदूदा यानी अलिफ मद आ, इसके अल्फाज जो हैं इनका मुताला कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो है आब होना। आब होना यानी पानी की मिसल रक़ीक़ होना, और यानी पानी की तरह पतला होना। और इस सिलसिले में एक शेर है कि सिमाब जिसको कहते हैं सिमाब ये नहीं, दिल आब हो गया है किसी नासबूर का। और दिल का नरम होना, ये आब होना का एक मानी ये है, दिल का नरम होना, किसी की मुसीबत से मुतासिर होकर दिल में रहम पैदा होना, और दिल में खौफ और नरमी और तासुर पैदा होना। और बाज़ अहले लुगत ने शर्माना और झींपना के मानी भी लिखे हैं, लेकिन अहले ज़ुबान इस मानी के लिए आब की तकरार के साथ आब होना इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ है आबी। आबी मानी है पानी में रहने वाला, यानी पानी के इलाके का, या नीलगूं यानी नीले रंग का, नीली रंगत का। तो एक शेर है हबाब लबे जू शर्म से पानी पानी, जब से देखा है तेरे पैरहने आबी को। जब से देखा है तेरे पैरहने आबी को, यानी नदी का पानी भी ए मेरे महबूब तेरे शफ़ाफ लिबास को देखकर तो वो भी शर्मिंदा है तेरे लिबास के सामने। इसी तरह नाज़रीन, इसका एक मानी जो है एक किस्म की रोटी जो घी या प्लेथन के बजाय पानी लगाकर पकाई जाती है। इसी तरह एक लफ्ज़ है आबी बुर्ज। आबी बुर्ज से मुराद है कि नजूमियों के हिसाब के मुताबिक आसमान के 12 बुर्जों में से पानी की खासियत रखने वाले 3 बुर्ज, जिनके नाम सरतान, अकरब और हौत हैं। इसके अलावा आबी हर्फ एक लफ्ज़ होता है, और इससे मुराद ये है कि इल्म जफ़र में जीम, जे, काफ, से और ज़ोए को इनकी खासियत के एतबार से आबी हरूफ कहते हैं। आबियाना एक ये लफ्ज़ होता है आबियाना, इसका मानी होता है नहरी ज़मीन के पानी का महसूल, यानी नहरी पानी, जहाँ गांव देहातों वगैरह में नहरी पानी जो है वो किसान अपने खेतों को लगाते हैं, तो उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है उसे आबियाना कहा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है आबियार। तो आबियार का मानी है खेत को पानी देने वाला शख्स, यानी वो मुलाजिम जो खेत को पानी देने के लिए किसान जिसे मुकर्रर करता है, तनख्वाह पे रखता है, उसे आबियार कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ है आबियारी, यानी ये आबियार की सिफत है। और अब एक लफ्ज़ है आबा। आबा लफ्ज़ जो है नाज़रीन, ये अब की जमा है, और अब का मानी होता है बाप, दादा, परदादा वगैरह, यानी आबाओ अजदाद। और एक लफ्ज़ होता है आबोबद। आबोबद ये जो है इसका मानी भी होता है बाप, दादा, किसी शख्स के बुज़ुर्गान और उसके सल्फ़ असलाफ़ जिनकी नस्ल से वो शख्स हो। फिर एक लफ्ज़ है आबाई, इससे मुराद है बाप दादा की, यानी जद्दी पुश्तैनी। आबाए अलवी
یعنی 7 سیارے اور 9 آسمان، یہ ہے آبائے الوی کا معنی۔ اس کے بعد یہ ایک آسان لفظ ہے آباد، اس کا مطلب ہوتا ہے بسا ہوا، پھلا پھولا، پر رونق، خوش آئند، دل لگنے کی جگہ، خوش و خرم، بھرا پورا وغیرہ وغیرہ۔ شعر ہے، جو دل تھا وصل میں آباد، تیرے ہجر میں آب، بنی ہے شکل اب اس کی اجاڑ پن جیسی۔ اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے جوتی ہوئی زمین، جوتی بوئی ہوئی زمین، یعنی جس میں فصل وغیرہ کاشت کی ہوئی ہو۔ اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے خوش رہو، چین کرو وغیرہ۔ ایک اور شعر ہے، ہو گیا حد سے زیادہ دل ویراں آباد، بس غم و یاس و علم خانہ احساں آباد۔ اور پھر ایک لفظ ہے آباد رہنا، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی بسا رہنا، سلامت رہنا، ہرا بھرا رہنا، معمور رہنا۔ اور آباد کرنا، اس سے مراد ہے بسانا، بنیاد رکھنا، کرایہ دار رکھنا۔ لفظ ہے بونا، یعنی قابل آبادی بنانا یا مکان تعمیر کرنا یا رونق دینا۔ پھر لفظ ہے آباد ہونا، اس کا معنی ہے بسنا، رونق آنا، بویا جوتا جانا، کسی خالی جگہ میں آ کر رہنا، پھلنا پھولنا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے آبادانی، لفظ ہے آبادانی۔ آبادانی کا معنی ہوتا ہے چہل پہل، رونق، بوئی جوتی ہوئی زمین۔ پھر لفظ ہے آباد کار، یعنی کسی غیر آباد زمین پر سکونت یا کھیتی سے آباد کرنا، اور ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا بسنے والا۔ اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے آباد کاری، یعنی آباد کاری کی صفت۔ تو شعر ہے اس میں کہ جوش سودا جب کہ تیرے وحشیوں کے سر چڑھا، شہر اوجڑ ہو گیا آباد ویرانے کیے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے آبرو۔ آبرو جو ہے اس کا معنی ہے نیک نامی، شہرت، ناموس اور عصمت یا عصمت، لاج وغیرہ۔ شعر ہے، ہائے کس پردہ نشیں کی آبرو کا پاس تھا، عشق جو دامن پہ آیا زیر دامن آ گیا۔ اسی طرح اس کا ایک معنی آبرو کا ہوتا ہے اعتبار یا قدر و قیمت۔ اس پر بھی ایک شعر ہے، اے چشم اس کے سامنے رو کر نہ ہو سبک، انسان کی آبرو جو ہے موتی کی آب ہے۔ اس کے بعد ناظرین لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے موتی کی چمک دمک، چہرے کی چمک، ساکھ، اعتبار، فخر، امامہ، پگڑی وغیرہ۔ اور شعر ہے کہ مفت آبروئے زاہد علامہ لے گیا، ایک مغجا اتار کے امامہ لے گیا۔ اس کے بعد لفظ ہے آبرو اتارنا۔ ناظرین آبرو اتارنا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا، گالی دینا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کی ذلت ہو۔ آبرو بخشنا، اس کا معنی عزت دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور آبرو برباد کرنا، اس کا معنی رسوا اور بدنام کرنا۔ آبرو بڑھانا، اس کا معنی ہے عزت بڑھانا، عزت دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے آبرو بنانا، یعنی بھرم قائم کرنا۔ آبرو پانا، یعنی عزت یا شہرت حاصل کرنا۔ اور آبرو جانا، اس کا مطلب ہے عزت اترنا یا بھرم کھو جانا۔ آبرو پر پانی پھیرنا، اس کا معنی ہے عزت جانا یا ذلیل ہونا یا ذلیل کرنا۔ اور آبرو پیدا کرنا، اس کا معنی ہے نام پانا یا شہرت حاصل کرنا۔ غالب کا ایک شعر ہے، ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ اور پھر ایک لفظ ہے آبرو خاک میں ملانا، اس کا معنی ہے بے عزتی کرنا یا اپنی عزت اپنے عمل سے کھونا۔ پھر ہے آبرو خاک میں ملنا، یعنی رسوا ہو جانا۔ اور آبرو خراب کرنا، اس سے مراد ہے عزت لینا۔ اور ایک معنی ہے غیر عورت کی لاج لینا۔ اور پھر آبرو خراب کرنا،
اس سے مراد ہے اپنی عزت کھو دینا، اور آبرو دینا یہ پہلے بھی بیان ہو گیا، عزت دینا اس سے مراد ہے، اور آبرو رکھنا عزت برقرار رکھنا یا بات کو نبھانا۔ اس پر ایک شعر ہے، موتی کی طرح رکھے خدا اس کی آبرو، بلکہ یہ شعر نہیں ہے، یہ مصرع ہے ایک، موتی کی طرح رکھے خدا اس کی آبرو، اور آبرو رہنا یعنی ساکھ رہنا، عزت برقرار رہنا۔ اس پر ایک شعر ہے، ہر دم یہی خیال یہی آرزو رہے، پاپوش سے جو سر نہ رہے آبرو رہے۔ تو ناظرین محترم، اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے آبرو ریزی، اس کا معنی بے حرمتی یا بے عزتی۔ آبرو سے پیش آنا، اس کا معنی ہے تواضع کرنا، عاجزی، انکسار اور تعظیم و تکریم سے پیش آنا۔ اور اس پر شعر ہے، آبرو سے ہر ایک پیش آیا، فل سے ماہی پہ سکہ بٹھلایا۔ اور اس کے بعد ہے آبرو سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یعنی بے عزتی کا کام کرنا یا ہونا۔ اور اس پر شعر ہے کہ آبرو کا شعر اس پہ مزید شعر نہیں ہے، آگے لفظ ہے آبرو کا پاس، اس کا معنی ہے عزت کا خیال اور پاس اور لحاظ۔ آبرو کا لاگو ہونا، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے عزت لینے کے درپے ہونا، اور آبرو کو ڈرنا یعنی بے عزتی کا خوف ہونا۔ اس پر شعر ہے کہ اطلاعاً یہ عرض کرتے ہیں، خانہ زاد آبرو کو ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی، ہم یہیں پر اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اب ہم آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، حیات و صحت نے اجازت دی تو عن قریب آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، فی امان اللہ۔